ولمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذا بلغت الحلقوم صدق الله مولانا العظيم۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اور عظیم نعمتیں ہم سب کو حاصل ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے نگلنے کے لیے، آواز نکالنے کے لیے اور دیگر کئی مقاصد کے لیے حلق عطا فرمایا ہے۔ آج اسی موضوع پر بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے کہ اسی سے ہماری زندگی کی سانسیں چلتی ہیں، اسی سے ہمیں اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرنے کے لیے، آواز نکالنے کی جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں یہ ایک چھوٹا سا ایک عضو ہے، گوشت کا ایک عضو ہے، لیکن اس کے نظام پہ غور کریں تو اللہ کی عظیم قدرتیں نظر آتی ہیں کہ اسی گلے میں، اسی حلق میں ہمارے جسم میں داخل ہونے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ سانس کا ہے اور ایک راستہ غذا کا ہے۔ اللہ نے وہاں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ٹریفک پولیس بنا کر وہاں کھڑا کیا ہوا ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہماری خوراک کے راستے کو بند کر دیتا ہے، جب ہم خوراک کھاتے ہیں تو ہمارے سانس کے راستے کو بند کر دیتا ہے۔ تو نہ سانس ہمارے خوراک والی حصے میں نہیں جاتا اور خوراک ہمارے سانس والے حصے میں نہیں جاتا۔ یہ اللہ کی ایک عظیم قدرت ہے جو ہم ہر وقت اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس لیے شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو ہم سانس لے رہے ہیں نا، اس ہر سانس پر اللہ کی دو نعمتیں تو مستقل ہیں، کہ ایک سانس میں دو نعمتیں ہیں، کہ ہم جو سانس اندر لے کر جا رہے ہیں یہ مستقل ایک نعمت ہے، اور جو سانس اندر لے جا چکے ہیں اسے باہر نکالنا یہ مستقل ایک نعمت ہے۔ تو ہر سانس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہمارے اوپر لازم اور فرض اور واجب ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم صرف اپنے سانس والی نعمت کا ہی شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو ہمیں کسی اور کام کی فرصت ہی نہ ملے۔ اور یہ سانس تو ایسا ہے کہ ہم جب سو رہے ہوتے ہیں پھر بھی چل رہا ہے، ہم غافل ہوتے ہیں پھر بھی چل رہا ہے، ہم ہر حال میں اس سانس کی نعمت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلق کے ذریعے سے یہ ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ جو حلق ہے، اس کا اسلام نے اس کے بارے میں بہت اہم اور بہت جو ہے مفید قسم کے احکامات امت کو بتائے ہیں۔ اس سے متعلق جو قرآن پاک میں لفظ آتا ہے، جیسے میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھی ہے، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 83 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ۔ یہ اللہ تعالیٰ منظر بیان کر رہے ہیں اس وقت کا جب کسی آدمی کی جان نکلتی ہے، تو جان پاؤں سے نکلتے 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 حلق تک آتی ہے، اور حلق تک پھر پہنچ کر پھر اس کے منہ سے وہ اس کی جو جان ہے، وہ جو اس کی روح ہے، وہ پرواز کر جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آدمی کی روح نکلتی ہے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ اوپر ہی دیکھتا ہے۔ اسی حالت میں اس کی آنکھیں جو ہیں مرنے والے کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ وہ اپنی روح کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے لیے حلقوم کا لفظ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس حلق سے متعلق جو دینی احکام ہیں ان میں سے ایک حکم طہارت اور پاکیزگی سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
ہمارے لیے جو غسل فرض کیا ہے اس کے اندر جو لفظ استعمال فرمائے ہیں اس میں یہ ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، کہ جب تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب طہارت حاصل کیا کرو۔ اس سے علماء کرام نے خوب طہارت کا جو مطلب بیان کیا وہ یہ ہے کہ آدمی اگر روزے سے نہ ہو تو وہ منہ میں پانی ڈال کر حلق تک پہنچائے، جس کو غرارہ کہتے ہیں، وہاں تک پانی پہنچا کر اسے واپس باہر پھینکے۔ یہ ایک دفعہ عمل کرنا فرض ہے اور 3 دفعہ کرنا یہ سنت ہے۔ اور اگر وضو کر رہے ہیں تو اس میں کلی کرنا ہے، اس میں بھی اگر روزہ نہیں ہے تو اس میں بھی مبالغے کے طور پر اگر آدمی حلق تک پانی پہنچا کر واپس پھینکے گا تو اس کو اسباغ الوضو کہتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں آدمی کو خوب اہتمام کے ساتھ اپنے اس حلق تک پانی پہنچا کر اسے واپس پھینکنا غسل میں تو بہت ہی لازم ہے۔ اگر روزہ ہو تو پھر تو حلق تک نہ پہنچائے کیونکہ روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے، اور اگر روزہ نہیں ہے تو پھر ضرور حلق تک پانی پہنچا کر غرارہ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما۔ اگر روزہ نہیں ہے تو پھر اپنے ان اعضاء تک جو پانی پہنچانا ہے یہ خوب مبالغے کے ساتھ پانی پہنچانا ہے۔ روزے کے ساتھ اس کا بھی ایک تعلق ہے حلق کا، کہ حلق سے نیچے کوئی باہر سے خوراک یا کوئی بھی چیز نگلنا یہ روزے کو توڑ دیتا ہے۔ ہاں اگر منہ کے اندر ہی جو تھوک ہے یا بلغم ہے یا کھانسی سے جو تھوک یا بلغم آتا ہے اس سے اگر نگل لے تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن باہر سے کوئی چیز اپنے منہ میں ڈالے چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو تو اس سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومہ، کہ اگر کوئی آدمی بھول کر کھا پی لے تو یہ شریعت کی طرف سے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کیونکہ بھول کر کھا رہا ہے، کیونکہ فإنما أطعمه الله وسقاه، یہ یوں سمجھے کہ اللہ اسے کھلا رہے ہیں اور اللہ اسے پلا رہے ہیں، لیکن جان بوجھ کر کھانے سے آدمی کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح حلق سے متعلق ایک اور حکم ہے، کیونکہ اسی حلق سے انسان اپنی آواز نکالتا ہے، اور آواز سے بھی متعلق بہت سارے دین کے احکامات ہیں۔ مثلا آواز سے متعلق حضرت لقمان علیہ السلام کا ایک ناصحانہ کلام سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے کہ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ اپنی چال کے اندر بھی اعتدال رکھو، اپنی آواز کو بھی پست رکھو، یقیناً آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ تو بلا وجہ بلا ضرورت آواز کو بہت بلند کرنا جس کی ضرورت ہی نہ ہو یہ شریعت کے تعلیمات کے خلاف ہے۔ آدمی کو اپنی آواز جو ہے وہ پست رکھنی چاہیے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مجلس کے آداب میں سے اللہ تعالیٰ نے آداب بیان فرمائے تھے، ان میں سے ایک ادب بھی یہی تھا آواز سے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ آواز سے متعلق خواتین کے آوازوں سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تعلیم دی ہے۔ پہلے یہ بات سمجھیے کہ جو خواتین ہیں ان کی آواز کا پردہ نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی غیر محرم سے کسی مسئلے کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں، خرید و فروخت کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں، تعلیم و تعلم کے طور پر بات کرنا چاہتی ہیں،
تو آواز میں کوئی پردہ اللہ نے مقرر نہیں فرمایا، بس ایک تعلیم جو دی ہے وہ یہ ہے کہ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اور یہ حکم دیا ہے کہ اپنی آواز میں جان بوجھ کر لچک پیدا نہیں کرنی، اس میں نزاکت پیدا نہیں کرنی، اس میں خوبصورتی نہیں پیدا کرنی غیر مہارت سے بات کرتے ہوئے۔ کیوں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ سننے والے کے دل میں مرض ہو اور وہ اس لچک اور نزاکت سے اور نرمی سے کوئی ناجائز مطلب لے رہا ہو، تو ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ عبادات کے اندر بھی آواز کا بڑا دخل ہے کہ مثلا نماز کے اندر دو طرح کی قراتیں مقرر کی گئی ہیں، ایک قرات ہے جس کو جہری قرات کہتے ہیں، دوسری قرات ہے جس کو سری قرات کہتے ہیں۔ جہری قرات جیسے کہ مغرب میں، عشاء میں اور فجر میں کی جاتی ہے، اگر جہری نمازوں میں امام اونچی آواز سے قرات نہیں کرتا، آہستہ کر لیتا ہے، تو نماز کا جو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگا، جان بوجھ کر چھوڑے گا نماز ٹوٹ جائے گی، بھول جائے گا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، سجدہ سہو نہیں کرے گا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور سری نمازوں میں جیسے ظہر اور عصر ہے، اس میں قرات جو ہے وہ آہستہ آواز سے کرنی ہے، اگر امام اس میں اونچی آواز سے قرات کرتا ہے، جان بوجھ کر کرتا ہے، تو نماز ٹوٹ جائے گی، اس نے واجب کو ترک کر دیا ہے۔ اگر بھول کر ایسا ہو گیا ہے تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، سجدہ سہو نہیں کرے گا تو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح تہجد کی نماز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں بھی درمیانی آواز سے قرات کی جائے، لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، نہ بہت اونچی آواز سے تہجد کی نماز میں قرات کرو، نہ بہت آہستہ آواز سے، بلکہ درمیانی آواز سے آپ نماز کے اندر قرات کرو۔ اسی طرح تلاوت کا تعلق بھی آواز سے ہے، اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، کہ جو قرآن پاک کو خوش الحانی سے نہیں پڑھتا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جتنا آدمی سے ہو سکے تلاوت قرآن پاک کو خوبصورت انداز سے، خوش الحانی سے پڑھنے کی کوشش کرے۔ ہاں، اس میں حد سے زیادہ تجاوز نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ گانے اور موسیقی کی آوازوں کے ساتھ وہ مل جائے، نہیں، قرآن پاک ایک اپنا ایک ردم ہے، اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے، اس کا ایک اپنا خوش الحانی کا انداز ہے، اس طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اسی طرح آواز سے متعلق اذان اور تکبیر کا بھی تعلق ہے کہ اذان اونچی آواز سے ہونی چاہیے، اقامت بھی جو ہے وہ اونچی آواز سے ہونی چاہیے، کیونکہ دونوں کا تعلق نمازیوں کو نماز کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ تو اس میں بھی اونچی آواز کو ایک باقاعدہ دخل ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی لیے مؤذن مقرر کیا گیا تھا کہ ان کی آواز باقی صحابہ سے بہت زیادہ اونچی تھی۔ آواز سے متعلق کچھ گناہ بھی ہیں جن سے بچنا ہے، مثلا نوحہ کرنا، کہ کوئی آدمی فوت ہو گیا تو چیخ و پکار کرنا، واویلا کرنا، اونچی اونچی جان بوجھ کر رونا، ایک ہے خود قدرتی طور پر رونے میں آواز کا اونچی ہو جانا صدمے کی وجہ سے، وہ ممانعت نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر دوسروں کو رلانے کے لیے اور دوسروں کو دکھانے کے لیے اونچی آواز سے رونا، اس کو نوحہ کہتے ہیں۔ تو ایسا کرنا یہ گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وعید بیان فرمائی ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو ایسا خاص طور پر عورتیں کیا کرتی تھی، فرمایا کہ اس کو گندک کا چوبہ پہنایا جائے گا، اس کو خارج کی جو ہے وہ لباس پہنا دیا جائے گا قیامت کے دن، جو نوحہ کرتے ہیں۔ اسی طرح آواز سے متعلق ایک اور گناہ ہے جس کو غنا اور موسیقی کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو گانا بجانا ہے، یہ بھی اگر کوئی آدمی اس میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے تو یہ بھی گناہ گار ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الغناء یبت النفاق فی القلب، کہ یہ جو گانا ہے یہ دل میں ایسے منافقت پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ایک آواز سے متعلق ایک گناہ ہے۔ حدث سے تعلق رکھنے والی چیز ایک کھانا پینا ہے،
حرام مال کھانے سے بچانا اپنے آپ کو، یہ بھی گناہ ہے۔ رشوت، سود، چوری کا مال، یتیم کا مال حلق سے نیچے اتارنا، یہ بھی ایک حلق کے متعلق گناہ ہے۔ اسی طرح شراب، نشہ آور چیزیں، سور کا گوشت یا کوئی بھی ممنوع چیزیں جو شریعت نے منع کر دی ہیں، اور اسی طرح مردار کھانا، یہ بھی آدمی کے لیے ایک حلق سے متعلق گناہ ہے جن سے بچنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح کچھ گناہ ہیں، کچھ احکامات ہیں جو کھانسی سے متعلق، کھانسی بھی حلق ہی سے متعلق ہے۔ تو جان بوجھ کر نماز کے اندر کوئی آدمی کھانسی کرتا ہے جس کو اس کو ضرورت نہیں ہے، تو 3 دفعہ اگر ایسا کرے گا تو یہ عمل کثیر ہے، اور عمل کثیر جو نماز کے لیے نہ ہو تو وہ آدمی کی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ نماز کے اندر اگر کسی کو بلغم تھوک آ جاتا ہے تو اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اسے نگل لے۔ پھینکنے کی ضرورت ہے تو اگر تو کچی جگہ ہے تو پھر بائیں طرف پھینکے، دائیں طرف نہ پھینکے، یا پاؤں کے نیچے پھینک دے۔ لیکن اگر مسجد ہے، جیسے آج کل مسجدیں صاف ستھری ہیں، اس میں قالین بچھا ہوا ہے، تو پھر ایک اور تعلیم ہے کہ اپنے کپڑے میں اس کو جو ہے نکال کر اس کو مل دے، مسجد کے فرش کو یا مسجد کی صف کو جو ہے وہ خراب نہ کرے۔ اسی طرح اس کھانسی سے متعلق بہت سارے احکامات ہیں۔ آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں جو اسی حلق سے متعلق ہے، کہ حلق کو ہم نے حرام چیزوں کے کھانے میں استعمال نہیں کرنا۔ ہمارے سلف صالحین میں سے ایک بہت بڑے امام، جن کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہا جاتا ہے، ان کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ایسا تقوی اختیار کرتے تھے، حرام چیزوں کو استعمال کرنے سے اس طرح اس سے بچتے تھے کہ ایک دفعہ انہوں نے چھوٹا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں نہیں کھا رہے؟ کہنے لگے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ ہمارے علاقے میں کچھ چوری کی بکری آئی ہے جو قصائیوں نے خرید لی ہے، تو میں نے معلوم کیا ہے ان لوگوں سے جو جانور پالتے ہیں کہ بکری کی طبی عمر کتنی ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ بکری 7 سال تک طبی عمر پاتی ہے۔ اگر اس کے دوران اس کو ذبح کر دیا جائے تو ٹھیک، نہ ذبح کیا جائے تو 7 سال سے زیادہ وہ نہیں رہتی، وہ طبی موت مر جاتی ہے۔ تو میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں نے 7 سال تک بازار سے چھوٹا گوشت لے کر نہیں کھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مشتبہ گوشت میرے حلق سے نیچے اتر جائے اور میں اللہ کے ہاں اس کا جواب دے۔ تو ہمیں بھی اس کی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم اپنے حلق سے جو غذا نیچے اتار رہے ہیں اس کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ حلال ہونا چاہیے، حرام کی غذا نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی